وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ألم تروا یا آپ نے نہیں دیکھا ان اللہ بے شک اللہ نے سخر لکم تابع کر دیا تمہارے لیے ما فی السماوات ان چیزوں کو جو آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور ان چیزوں کو جو زمین میں واسبغ اور پورا کیا اللہ نے علیکم تم پر نعمہ اپنی نعمتوں کو ظاہرتاً ظاہری طور پر بھی وباطنتاً اور باطنی بھی ومن الناس اور لوگوں میں سے من ایسے بھی ہیں یجادل فی اللہ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی توحید میں بغیر علم بغیر علم کے ولا ہدن اور بغیر ہدایت کے ولا کتاب منیر اور بغیر روشن کتاب کے وَإِذَا قِيلَ جب کہا جاتا ہے ان کو اتبعوا تابعداری کرو ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا قالوا کہتے ہیں بل نتبعو بلکہ ہم تو تابعداری کریں گے ما وجدنا اس طریقے کی جس پہ ہم نے پایا آباءنا اپنے آبا و اجداد کو اولو کان الشیطان اگرچہ شیطان یدعوہم ان کو دعوت دیتا ہے الى عذاب السعیر آگ کے عذاب کی طرف ومن یسلم جس نے فرمان بردار کیا وجہہ اپنے چہرے کو اللہ اللہ کی طرف وہو محسن اور وہ مومن بھی ہو فقد استمسکا اس نے تھام لیا بالعروۃ الوثقی مضبوط گرا وإلی اللہ عاقبۃ الامور اللہ کی طرف لوٹتے ہیں سارے کام اللہ کی طرف انجام ہوگا کاموں کا ومن کفر اور جس نے کفر کیا فلا يحزنک میرے نبی آپ پریشان نہ ہو کفرہ اس کے کفر سے الینا مرجعہم ہماری طرف آئے گا فننبئہم ہم ان کو بتائیں گے بما عملوا جو عمل کیے ان اللہ علیم اللہ جاننے والے ہیں بذات الصدور سینوں کے راز کو نمتعہم قلیلا ہم فائدے تو ان کو تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں ثم نضطرہم پھر ان کو کھینچ لیں گے الى عذاب غلیظ سخت عذاب کی طرف اللہ کی اچھے بندے بھی ہیں نا کل کی درس میں آپ نے سنا کتنی فکر کرتے ہیں اپنی اولاد کی لقمان حکیم کی نصیحت بیٹا شرک نہ کرنا ہمیشہ شرک سے باز یہ جو درس سنتے ہو نا یا دعوت بھی دعوت تاکہ آپ بھی لقمان حکیم والا اجر لے سکیں بیٹا شرک نہ کرنا ٹھیک ہے نہیں کروں دوسری نصیحت بیٹا نماز کا پابند بنا نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے نماز بھی پڑھانا مرغہ جاگ جاتا ہے اور تو سویا ہوتا ہے مرغے سے بھی تو عاجز بنتا ہے اور تیسری نصیحت اچھے کاموں کا حکم کرتا رہے برے کاموں سے لوگوں کو روکتا رہے
جب تو اچھے کاموں کا حکم دے گا برے کاموں سے روکے گا لوگ تیرے دشمن بنیں گے، صبر پکڑ، نبی سے اچھے تو ہم نہیں۔ کتنی بہترین باتیں اللہ نے قرآن اس کو بنا دی۔ وَلَا تُسْعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بیٹا جب لوگوں کی محفل میں بیٹھا ہو تو کم از کم غصہ نہ آئے، تیرے رخسار تیرا چہرہ پھولا ہوا نہ ہو بلکہ مٹھاس پیدا کی رہتا۔ اس سے پیسے تو نہیں لگتے نا، خندہ پیشانی ہو، خوش بیٹھا ہو، پیسے لگتے ہیں؟ میرے جیب میں کیا کچھ آپ کو کیا پتہ ہے، لیکن میں آپ سے ہنس رہا ہوں الحمدللہ، پیسے تو نہیں لگتے، آپ بھی خوش ہیں۔ اور فرمایا آکڑ آکڑ کی زمین پر بھی نہ چل، اللہ کی زمین ہے، اس پہ تیرا آکڑنا اللہ کو بھی ناپسند ہے، زمین بھی پھر ناراض ہوتی ہے۔ اور آخری نصیحت بڑی بہترین کی، جب چل تو چال میں اچھی چال رکھ، تیز بھی نہ ہو آہستہ بھی نہ ہو، درمیانی چال، اور جب بول آہستہ آہستہ آہستہ، ایسی جیسے ضرورت ہے۔ چیخیں لگا لگا کے بولے گا تو لوگ کہیں گے گدی، تو گدی کی چیخ کسی کو پسند نہیں، تیری چیخ بھی گدے والی بن جائے گی۔ آہستہ بولے گا، خاموش رہے گا تو یہ چاندی ہے تیرا کون، اور جب بولے گا آہستہ بولے گا تو یہ سونا بنے گا۔ کتنا خیال کیا اپنے بیٹے کو نصیحت کرنے کا۔ اللہ کریم کو اس کی نصیحت اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن بھی بنایا، اور پہلی نصیحت کیا تھی شرک نہ کرنا، دوسرے رکوع میں اللہ نے اسی مسئلے کو آگے بیان کر دیا۔ اللہ نیک بندوں کا اللہ ہمیشہ خیال کرتا ہے، پہلے کیا کہا شرک نہ کرنا۔ اب اس رکوع میں دیکھو، الم ترو، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ، بے شک اللہ، سخر لکم، تابع کر دیا ہے تمہارے لیے، ما فی السماوات، آسمانوں کی چیزوں کو بھی، وما فی الارض، اور زمین کی چیزوں کو بھی۔ آسمان اور زمین کی چیزوں کو تمہاری خدمت میں لگانے والا اللہ، تو اس کی ذات و صفات میں کیوں شرک کرتے ہو؟ کتنی بڑی بات ہے، سب کام کس نے کیے جی؟ تو پھر اس کی عزت کا خیال کرو۔ الم ترو، کہ آپ نے دیکھا نہیں، پھر سنا نہیں، پھر سمجھا نہیں، ان اللہ، بے شک اللہ، سخر لکم، سخر مسخر اردو میں بھی کہتے ہیں، سخر تابع کیا، لکم تمہارے لیے، ما جو بھی آسمانوں میں ہے، وما فی الارض جو زمین میں۔ آسمان میں اللہ کے فرشتے ہیں، بندہ نماز پڑھتا ہے وہ نمازوں کو لکھتے ہیں۔ آسمان میں اللہ کے فرشتے ہیں، وہ بندوں کے نیکیوں کو سنبھالتے ہیں، اعمال نامے کو سنبھالتے ہیں۔ فرشتے بھی انسان کی خدمت میں لگے ہیں، لیلۃ القدر میں آ جاتے ہیں، جو بندہ دعائیں کرتا ہے فرشتے آمین کہتے ہیں۔ کتنی خدمت کرتے ہیں، دیکھو اللہ نے تعبیر کی۔ فرشتہ دوڑ کے آتا ہے، اللہ کریم فلاں بندہ جب محبت کرتا ہے، فلاں بندہ نیکی کرتا ہے تو اس کو کیا صلہ دیتا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں میں محبت کرتا ہوں اس سے، تو زمین پہ ہے اور تو عرشوں پہ محبت کرتا ہے؟ ہاں میں محبت کرتا ہوں۔ یہ فرشتہ دوڑ کے جاتا ہے، عرش والوں کو کہتا ہے زمین میں ایک بندہ ہے، اس کی عبادت، اس کی نماز، دینداری پر اللہ نے محبت کا اظہار کیا، میں بھی محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ عرش والی بھی محبت کے لیے جا گئی۔ عرش کے فرشتوں نے جب یہ سنا تو محبت شروع ہو گئی۔ آسمان کے فرشتوں پہ آواز لگی کہ اللہ بھی محبت کر رہا ہے، عرش والے فرشتے بھی محبت کر رہے ہیں، اے آسمان کے سارے فرشتوں اور زمین میں رہنے والے انسان کی عبادت پر ہمیں محبت ہے، تم بھی محبت کر لو۔ آسمان والوں میں بھی محبت چھا جاتی ہے۔ آسمان سے نیچے جب زمین پہ اترتے ہیں تو پھر وہ دعوت دیتا ہے کہ بھائی اللہ نے بھی، عرش والوں نے بھی، سارے آسمان والوں نے بھی، فرشتوں نے جب محبت شروع کر دی، اے زمین کے فرشتوں، زمین کے اندر بھی اس انسان کی محبت کے تم بھی دعوے دار بن جاؤ۔ زمین والے بھی محبت کرتے ہیں، پھر یہ کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ پھر مالدار بھی محبت کرتے ہیں، پھر لوگوں کی دلوں میں اللہ قدریں ڈال دیتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے نا، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، جو ایمان بنائے نیک اعمال کرے
رحمان اللہ جو ہے اس کے لیے محبت کے ذریعے بنا دیتا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کی خدمت کے لیے آسان فرمائے۔ جس نے بھی قرآن کی خدمت کی ہے قرآن نے اس کو دنیا میں کیا آخرت میں بھی اسے لا دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ آسمان کی فرشتے محبت کرتے ہیں اور زمین میں کیا ہے، مخلوق محبت کرتی ہے۔ سورج کو دیکھو جب سے یہ طلوع ہوتا ہے اور یہ ہمیں ہماری خدمت میں لگا ہے کہ دھوپ مل رہی ہے، چاند چاندنی دے رہا ہے، ہماری خدمت میں لگی ہیں۔ ہر چیز گائے آپ کا کھاتی ہے تو جھک کے کھاتی ہے اور آپ کو دودھ دیتی ہے، بھینسیں کھاتی ہیں آپ کا رزق، جھک کے کھاتی ہیں، آپ کو دودھ دیتی ہیں، اور کتنے جانور آپ کے لیے ذبح ہوتے ہیں، آپ ان کو کھاتے ہیں۔ کتنی ایسی جانور بھی ہیں آپ کا بوجھ ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہنچا دیتے ہیں، آپ کی خدمت ہے۔ ہر چیز اللہ نے ہماری خدمت میں لگائی ہے، نہ تو زمین کے لیے نہ تو آسمان کے لیے۔ اے انسان تو زمین کے لیے بھی نہیں ہے، تو آسمان کے لیے بھی نہیں، سب جہاں ہے تیرے لیے بس تو نہیں جہاں کے لیے۔ سارا جہان تیرے لیے، تو جہان کے لیے نہیں ہے، تو کس کے لیے ہے؟ خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن ہو کہ انسان ہو، رب نے ہر چیز کو ان کے لیے پیدا کیا۔ اس انسان کو رب نے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے پیدا کیا کہ اے بندہ میری عبادت کر۔ آج ہم جہان کے پیچھے لگ چکے ہیں، اللہ کو چھوڑ دیا، معاملہ الٹ چل رہا ہے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور پھر نقل تو خدمت بھی ہر چیز کر رہی ہے انسان تیری۔ وَأَسْبَغَ، اور پورا کیا اللہ نے، عَلَيْكُمْ تم پر، نِعْمَهُ اپنی نعمتوں کو، ظَاهِرَةً ظاہری جو نظر آئیں، باطنہ چھپی ہوئی جو نظر نہیں آتی۔ کچھ نعمتیں نظر آتی ہیں، یہ آنکھیں دیکھو میری آنکھیں ہیں، کتنی خوبصورت جگہ پہ لگی ہوئی ہیں، اللہ کی نعمت ہے۔ ناک کتنی خوبصورت جگہ پہ اللہ نے لگایا ہے، نظر آتا ہے۔ کان سننے کے لیے اللہ نے کیسے سائڈ پہ رکھے ہیں، تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ کچھ نعمتیں نظر آتی ہیں، کچھ نعمتیں نظر نہیں آتی۔ بازار میں جائیں گے نا، یہ انسان ناک کان آنکھوں والا انسان ہوگا، ڈول ڈماکہ پکڑا ہوگا کہے گا اس میں عزت ہے۔ کیوں؟ اس کو اصل نعمت کا پتہ نہیں کہ رب ذوالجلال نے مجھے انسان بنایا، اور ایمان ایسی چیز ہے جو ان چیزوں سے روکتی ہے۔ روکتی کہ نہیں روکتی؟ جہالت کرے گا، پیغمبر کا دشمن بنے گا، پیغمبر کے طریقے کو چھوڑ دے گا، یہ نہیں سوچے گا کہ میں اللہ نے انسان بنایا، ایمان میرے اندر ہونا چاہیے، جس ایمان کی وجہ سے بے حیا نہ بنوں، جاہل نہ بنوں، بے نمازی نہ بنوں، جہنم میں نہ جاؤں۔ اندر چیز ہے ایمان۔ غلط محفل میں اپنے جب دیکھتے ہیں نا کتنا حسین انسان، لیکن گانے گاتا ہے، پھر ابھی کہتا ہے شکر اللہ تو نے مجھے مسلمان بنایا، مجھے تو ایمان کی قدر نظر نہیں آ رہی تھی، آج میں نے دیکھا یہ بھی تو حسین جمیل انسان ہے، کیا کرنا۔ بات یاد آ گئی، چھاپ پر بیٹھے وہ شخص ہے اور اس کی داڑھی مونڈ رہا ہے نائی، اور یہ اس کو کہتا ہے میں نے کسی کا دل نہیں دکھایا۔ تو پیچھے شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے جب 2 بار سنا نا کہ بابا کہتا ہے میں نے کسی کا دل نہیں دکھایا، اس نے کہا جی کسی کا تو دل نہیں دکھایا، کیوں نہیں دکھایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا رہے ہو۔ اس نے لائی کو روکا، صبر ہی کون ہے، ادھر بال پڑے ہیں ابھی ادھر ہی چھوڑ دیں، یہ کون ہے؟ بابا تو بار بار کہہ رہا ہے کہ میں نے کسی کا دل نہیں دکھایا، تو کہہ بھی رہا ہے، ساتھ دکھا بھی رہا ہے، پیغمبر کا دل دکھاتا ہے، پیغمبر نے تو داڑھی نہیں بڑھائی۔ اس نے کہا اللہ بھلا کرے تیری، میں تو کہہ رہا تھا بڑا دیندار ہوں، مجھے تو سوچ ہی نہیں کہ کتنا بڑا گناہ مجھ سے ہوا۔ کہا 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا جو طریقہ ہے اس کو ذبح کر رہا ہے، اور پھر ساتھ کہتا بھی ہے میں نے کسی کا دل نہیں دکھا۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں نا، کرتے لوگ شرک ہیں سمجھتے عشق ہے، ذرا سوچے تو صحیح نا میں کرتا کیا ہوں؟ غلط کام کریں گے کہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، میں حق پہ ہوں، میں نے سچ بات کی۔ سچ بات کدھر ہے؟ سچ بات وہ ہے جو قرآن میں مل رہی ہے، سچ بات وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کی عزت میں مل رہی ہے، سچ بات وہ ہے جو علماء صلحاء نیک لوگ گزار کے گئے۔ تیری سمجھ ہی سب نہیں۔ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرہ، ظاہری نعمتیں بھی اللہ نے کی جو نظر آتی ہیں، باطنی نعمت علم نظر نہیں آتا۔ کتنی بڑی دولت ہے، عالم سو جاتا ہے پوری رات اللہ عبادت نہیں کرتا ہے۔ نماز نظر نہیں آتی، نمازی بن کے جب نماز پڑھ کے چلا گیا سو جاتا ہے، پوری رات اس کی نماز کا ثواب اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی قدر ہے۔ کچھ نعمتیں ظاہری ہیں نظر آتی ہیں، کچھ نظر نہیں آتی ہیں۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، تو نعمتیں کرنے والا کون ہے جی؟ تو پھر شکر کس کا ادا کریں گے؟ ہاں،
کرم ہے یا رب تیرا. میں آپ کو شعر بتاتا ہوں، لوگوں نے اس کو بھی گڑبڑ کر دی ہے. شعر اصل یہ تھا، کرم ہے یا رب تیرا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل یا رب، یہ تو فقط تیری بندہ پروری ہے. کرم ہے یا رب تیرا، اس کرم کے کہاں تھا قابل، تو نے مجھے اپنا بندہ بنا دیا. بندہ کتنا سکے، لوگوں نے اس کو بھی گڑبڑ کر دیا. تو اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں نعمتیں کرنے والا میں ہوں. ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد نہیں تھی، اللہ نے جب آخری عمر میں اولاد دی، ابراہیم علیہ السلام کی زبان اولاد کی بات فوراً بول پڑی، الحمدللہ الذی وہب لی. نعمت دینے والا کون ہے جی؟ اللہ ہے. تو کہا الحمدللہ. ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانا نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. تو ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ. جب یہ نام اللہ کا لے کے پڑھتے ہیں سیر ہو جاتے ہیں. بھوکے بیٹھے تھے سیر ہو گئے، جب سیر ہوگی حاجت پوری ہوگی تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. ساری تعریفیں تو اللہ کی ہیں جس نے کھلایا پلایا. کھاتا پیتا تو کافر بھی ہے، بڑی بات ہے کہ جعلنا من المسلمین، مسلمان بنا کے کھلایا پلایا. کبھی ہم نے سوچا بھی ہے؟ کھاتا تو کافر بھی ہے، پیتا تو کافر بھی ہے، لیکن اطعمنا کھلایا، وسقانا پلایا، وجعلنا من المسلمین، مجھے الحمدللہ مسلمان بنایا. کس نے بنایا جی؟ اللہ. تو نعمتوں کی قدر کرو گے اللہ مزید نعمتیں کرے گا. وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ مَن یُجَادِلُ، جو جھگڑتے ہیں، فی اللہ، اللہ کے بارے میں بھی. اللہ کے بارے میں کون جھگڑتا ہے؟ سوچو. آپ سب یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہیں؟ لیکن ابھی اگر میں کہہ دوں کہ اللہ سب کچھ کرتا ہے، مخلوق کچھ بھی نہیں کر سکتی، آپ سوچو میں پڑ جائیں. ابھی میں کہتا ہوں اللہ ہی مشکل کشا ہے، بقایا کوئی مشکل کشا نہیں. میں کیا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے. پہلا پتھر اٹھا کے ابو لہب نے سر پہ مارا، یہاں الہذا جماعتنا، اس لیے ہمیں جمع کیا تھا. تبا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تبا کتنا سخت لفظ استعمال کرتے ہیں، تباہ ہو جائے تو، اس لیے جمع کیا تھا کہ سب کو چھوڑ دو، ایک کو پکڑو. اجعل الالہۃ الہا واحدا، ایک کو سب کچھ مان. نبی اللہ کو مانتا ہوں، کافر تو نہیں، میں اللہ کو مانتا ہوں. تو کہتا ہے اللہ ہی سب کچھ ہے، یہ نہیں مانتا ہوں. یہ بارش دینے والا ہے، اللہ نے اختیار اس کو دیا ہے. یہ دوسرا بیٹے دینے والا ہے، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہوا ہے. یہ میری قسمت بدل سکتا ہے، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہوا ہے. اور یہ مجھے کئی قسم کی چیزیں دیتا ہے، اللہ نے اختیار دیا ہوا. تو یہ سب ملتے ہیں تو پھر اللہ بنتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، یہ کہو کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے. کوئی معبود نہیں، اللہ ہی ہے. تفلحو، کامیابی اسی میں ہے. تو پتھر آئے کہ نہیں آئے، سچ تو پھر سچ ہوتا ہے نا. تو اس لیے وَمِنَ النَّاسِ مَن یُجَادِلُ فِی اللَّهِ، اللہ کے بارے میں جواب. اللہ کریم فرماتے بغیر علم، اس کے پاس علم بھی کوئی نہیں، ولا ہدی، ہدایت بھی کوئی نہیں، ولا کتاب منیر، کوئی روشن کتاب بھی کوئی نہیں. قرآن آپ کو سبق دیتا ہے. جس مشرق کے پاس بھی کھڑے ہو جاؤ، وہ کہے گا یوں یوں یوں، ادھر سے دلیل دے گا ادھر سے. میں نے اس دن بھی کہا نا، وہ جو ہوتی ہے بکری، وہ پیٹ کے اندر سے تارے نکال کر اپنا گھر بناتی ہے. تو مشرق بھی اندر اندر سے باتیں لائے گا، قرآن حدیث سے نہیں لائے گا. چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہے، آپ کہیں گے ٹھیک ہے یہ مانتا ہوں. وہ جی اللہ کو ملنا ہو تو درباروں کی ضرورت ہے، یہ کس لیے بنے؟ تو آپ نے کہنا ہے درباروں پہ ہم اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں، زندوں کو دفن نہیں کرتے. دربار پہ کھانا منع، دربار پہ نماز منع. خدا کے گھر میں کھانا بھی جائز، خدا کے گھر میں نماز بھی جائز، خدا کے گھر میں مل بیٹھنا بھی جائز. تو دین کی بات اور مسجد میں ملتی ہے، مزاروں پہ تو نہیں ملتی. تو کہتے ہیں نا قبرستان پہ کھاتا اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. اکثر جو بیٹھے ہوتے ہیں نا کہ مسلی ہوتے ہیں اور دل کی مردہ ہوتے ہیں. حقیقت قرآن میں ہے، پڑھو. بغیر علم، علم نہیں ہوتا. ذرا ان سے مسئلہ ہی پوچھ لیں، شکلیں ہوں گی تو کیسی ہوں گی؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، پکا ذلیل ہوگا. نماز کی کبھی توفیق ہی نہیں ملی ہوگی. بغیر علم، علم ان کے پاس نہیں. ولا ہدی، ہدایت ان کے پاس نہیں. ولا کتاب منیر، کوئی روشن کتاب ان کے پاس نہیں. میرے حبیب تو جو بات کر رہا ہے تیرے پاس تو علم بھی ہے الحمدللہ، قرآن والی کتاب بھی ہے الحمدللہ، ہدایت کے امام بھی ہیں الحمدللہ.
تو آپ کے ساتھ یہ ٹکر لیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ان سے کہا جائے اتَّبِعُوا تابعداری کرو ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کی، آؤ قرآن پڑھو جو اللہ نے نازل کیا، قالوا کہتے ہیں بل نتبعوا بلکہ ہم تو تابعداری کریں گے ما وجدنا علیہ آباءنا اس طریقے کی جس میں ہم نے باپ دادا کو دیکھا، دیکھتے آئے باپ دادا جو کیا نا وہی ہم کرتے آئیں گے، ان کی مانیں گے۔ باپ دادا کو ماننے کے لیے قرآن نہیں آیا، قرآن تو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھانے کے لیے آیا ہے۔ اولو کان الشیطان یدعوکم اگرچہ شیطان ان کو دعوت دے الی عذاب السعیر آگ کے عذاب کی طرف، ومن یسلم جس نے فرمان بردار بنایا وجہہ اپنے چہرے کو الی اللہ اللہ کے لیے، ربا جو تو چاہتا ہے وہ کروں، اپنا رخ پکڑ لیا دین کی طرف، اپنا قبلہ سیدھا کر دیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ اندر سے کلمہ بھی پڑھنے والا ہو، محسن بھی ہو، مومن بھی ہو، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ اس نے تو مضبوط پکڑا، العروۃ اس کڑے کو، اس گرہ کو، الوثقیٰ جو مضبوط ہے۔ ایک آدمی کنویں میں پڑا ہے، آپ نے اوپر سے رسی ڈالی، اس نے رسی کے آخر میں جو کڑا ہے اس کو مضبوط پکڑ لیا، آپ انشاءاللہ اوپر سے نہ چھوڑیں تو وہ کنویں سے نکل سکتا ہے کہ نہیں نکل سکتا؟ تو یہ سارے شرک والے اور سارے گناہ والے جہنم کے کنویں میں پڑے ہیں۔ قرآن ایک اتنی مضبوط رسی ہے، جس نے قرآن مضبوط رسی کو پکڑ لیا جہنم کے گڑھوں سے اور عذاب قبر کے گڑھوں سے اور پرصراط کی سختیوں سے انشاءاللہ نکل جائے گا، بشرطے کہ استمسک مضبوطی سے پکڑے۔ اور اس نے رسی پکڑی لیکن پکڑی مضبوط نہیں، چھوڑ دی تو گرے گا۔ مضبوط پکڑو گے قرآن کو کہ نہیں پکڑو گے؟ اس لیے قرآن کہتا ہے فقد استمسک اس نے مضبوط پکڑ لیا، بالعروۃ اس گرہ کو، اس رسی کو، الوثقیٰ جو مضبوط ہے جس نے ٹوٹنا ہے ہی نہیں ہے۔ تو قرآن نے ماشاءاللہ جو قرآن کو پڑھتا ہے نا حفظ کرتا ہے تو حافظ قرآن بن جاتا ہے، ناظرہ دیکھ کے صحیح پڑھتا ہے قاری قرآن بن جاتا ہے، علم حاصل کرتا ہے تو عالم قرآن بن جاتا ہے، تفسیر کرتا ہے تو مفسر قرآن بن جاتا ہے، پڑھاتے پڑھاتے بوڑھا ہو جاتا ہے تو شیخ القرآن بن جاتا ہے۔ کبھی بھی قرآن اپنا ساتھ نہیں چھوڑا، کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑتا، انشاءاللہ جڑ کے رہو اس کے ساتھ۔ آخر میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ سارے کاموں کا انجام آخر اللہ کے پاس ہے۔ انسان کی زندگی میں ٹھکانا بھی ادھر ہی ہے، اعمال بھی ادھر جا رہے ہیں۔ وَمَنْ كَفَرَ جس نے کفر کیا فَلَا يَحْزُنْكَ میرے نبی آپ کو پریشان نہ کرے کفر اس کا کفر۔ نبی سے سمجھانے والا اچھا کوئی آیا ہی نہیں۔ جب نبی علیہ السلام قرآن سمجھاتے تھے تو یہ ظالم کانوں میں روئی ڈال کے لگاتے تھے کہ ہم قرآن نہ سنیں، روئی ڈالتے تھے کہ قرآن کی آواز نہ پہنچے، تو اللہ نے اپنے حبیب کو تسلی دی، میرے حبیب فلا يحزنك قولهم کفرهم ان کا کفر آپ کو پریشان نہ کرے۔ رب پھر الینا مرجعهم ہمارے پاس انہوں نے آنا ہے، فننبئهم ہم بتائیں گے ان کو بما عملوا جو یہ اعمال کرتے ہیں۔ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے بتاؤ کون دیکھ رہا ہے؟ صرف اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ بس۔ ماں باپ کو بھی پتہ نہیں رمضان کیا کر رہا ہے رب ذوالجلال کے سامنے، کسی انسان کو اس وقت پتہ نہیں، اس محفل میں موجود ہیں وہ دیکھیں گے، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو پتہ نہیں کس وقت کیا ہو رہا ہے، پر اللہ واحد وہ ذات ہے پچھلے بھی حالات سے باخبر ہے، ایدیہم ومن خلفہم اگلے پچھلے سارے حالات کا علم کس کے پاس ہے؟ کتنا علم اس کے پاس ہے؟ ان اللہ علیم بذات الصدور میں تو اتنا علم رکھتا ہوں کہ سینے کے اندر جو تیری بات آتی ہے زبان پہ بعد میں آئے گی، میں پہلے اس کو بتا۔ دلوں کے اندر راز کی بات کون جانتا ہے جی؟ اللہ۔ قرآن کہتا ہے ما توسوس به نفسه بندے کو وسوسہ آتا ہے، وسوسہ کیا ہوتی ہے؟ کیفیت ہوتی ہے، ایک سوچ ہوتی ہے۔ اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا اس وسوسے سے آنے سے پہلے کی جو کیفیت ہوتی ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ پتہ اوپر سے گرتا ہے زمین پہ پہنچنے سے پہلے کتنی بار وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ پر یقین جماؤ انشاءاللہ۔ آپ کی ضرورتوں کو اللہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ آپ کی حاجتوں کو اللہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ تو کیا آپ کی ضرورت کو پورا کرنا اللہ کے لیے مشکل ہے؟ جب کہو گے مشکل ہے تو پھر مشکل ہی ہو جائے گا، جب کہو گے اللہ کرتا ہے اور کیا ہے اور کرے گا
تو پھر دیکھو غیب سے آپ کی مدد ہوتی ہے. مدد کرنے والا کون ہے؟ ان اللہ علیم، اللہ جاننے والے ہیں. کس کو جانتے ہیں؟ بذات الصدور، سینوں کے راز کو. تو میرے حبیب جب یہ کفر پہ راضی ہیں، شرک پہ راضی ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، میرے پاس آئیں گے تو میں تو سب کچھ جانتا ہوں. جب سینے کی نیتوں کو جانتا ہوں تو ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دے. نمتعہم قلیلا، ربا جب تو جانتا ہے تو کوٹھیاں تو ان کو دے رہا ہے، بنگلے ان کو دے رہا ہے، پیسے ان کو دے رہا ہے، مسلمانوں پہ ظلم کرنے کے کئی مواقع تو ان کو دے رہا ہے، ساری صورتیں ان کے پاس ہیں، مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. رب تو جانتا ہے کہ غلط ہے، اتنی صورت کیوں دی؟ اللہ کریم فرماتے ہیں نمتعہم قلیلا، تھوڑے فائدے دے دیتا ہوں نا، ثم نضطرہم، پھر کھینچ دیتا ہوں. تھوڑے فائدے دے دیتا ہوں. نمرود کو پوری دنیا کا بادشاہ بنایا نا، پھر لنگڑے مچھر کو جب ڈالا دماغ میں نا تو پھر توبہ کر رہا تھا، پھر توبہ کر رہا تھا. لیکن نمتعہم قلیلا، تھوڑے فائدے دیتا ہوں، ثم نضطرہم، پھر ان کو کھینچ دیتا ہوں. جب کھینچتا ہوں، پکڑتا ہوں ایسے، الی عذاب غلیظ، سخت عذاب میں، بیماریوں میں ڈال دیتا ہوں دنیا میں، ذلت میں ڈال دیتا ہوں دنیا میں، اور مرنے کے ساتھ ہی جہنم میں ڈال دوں گا مشرک کو. یہ کتنی بڑی سخت سزائیں ہیں. مواقع اللہ بہت دیتا ہے بندے کو. اللہ سوچ کا موقع اللہ نے دیا ہے، پتھر نہیں بنایا. جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، جب گمان کرتا ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ مجھے سمجھ دے گا، اللہ کریم فرماتے ہیں تو نے میرے بارے میں گمان رکھا، اچھا گمان رکھا، ضرور میں تیرے لیے راہیں ہموار کر دوں گا. اور جب بندہ کہتا ہے ربا مجھے کچھ راہ مل جائے، ایک بارش چل کے آتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں ایک ہاتھ میری رحمت تیرے قریب ہو جاتی ہے کہ اور نزدیک ہو جاتی ہے. جب بندہ گھر سے نکلتا ہے، مجھے قرآن سمجھ آ جائے، مسجد میں پہنچنے سے پہلے رب ذوالجلال اس کا استقبال کرتے ہیں کہ میرا بندہ مجھے سمجھنے کے لیے آ رہا ہے. کتنی بڑی دین کے اندر قدر ہے، اور اللہ کی ہاں اپنے بندے کی کتنی قدر ہے. اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ، یہ نوجوان طبقہ بیٹھا ہوا ہے، نوجوانوں ہی سے انقلاب آتا ہے. رب ان کو قرآن کی سمجھ عطا فرما، قرآن سمجھنے والا بنا، قرآن سمجھانے والا بنا، قرآن کے ساتھ زندگی کو ان کی اللہ آباد فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ. ایک سورۃ یاسین پڑھنے والے کو تو 10 قرآنوں کا ثواب دیتا ہے. انہوں نے جو پوری رکوع پڑھی ترجمہ تفسیر کے ساتھ، نوافل کے انبار انہیں عطا فرما، ولایت کا درجہ انہیں نصیب فرما، بیماروں کے لیے شفا کا ذریعہ بنا، مرحومین کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا. اللہ جو مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا. اللہ ہمیں قرآن سمجھنا ہمارے لیے آسان فرما، قرآن سیکھنا ہمارے لیے آسان فرما، قرآن کے ساتھ حدیث کو سمجھنے کے لیے ہمیں قبولیت عطا فرما. اے الہ العالمین، ہمارے ملک پاکستان کے ہر کونے میں اس قرآن کی برکت کو پورا فرما، ہدایت کا فیصلہ فرما. اس کی جتنی بھی انوارات ہیں، برکات ہیں، تجھے محفل پسند ہے، پورے محفل کے اثرات پوری دنیا میں پیدا فرما، پوری دنیا میں پیدا فرما. خصوصاً ہمارے مکی مدینے کی بھی حفاظت فرما. صلی اللہ تعالیٰ